قرآن کریم فرقان حمید لفظ و لفظ آیت پڑھتے بھی ہیں، معنی پر بھی غور کرتے ہیں، اور جو حاصل ہے اس سے انحراف کر لیتے ہیں۔ یہ منافقین کی غلطی نہیں، بلکہ یہ ان کی پہچان ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ان سے قرآن اپنے معانی مطالب کو چھپا لیتا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے اخذ کر لیتے ہیں، نماز لے لیتے ہیں شیطان کی طرح، روزے پر کاروبار کرتے ہیں، اس کو سیزن کا نام دیتے ہیں، قربانی بھی ایک بزنس کا نام بن چکا ہے، دکھاوا ہو چکا ہے، اس کو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ زکوٰۃ کو بھی مستحقین کو ڈیلیور نہیں کرتے، بلکہ بینکوں میں کٹوا دی جاتی ہے یا ان لوگوں کو کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ جن کا مصرف وہ نہیں ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ان پہ لگتی نہیں۔ بیوائیں، یتیم بچے گلیوں بازاروں میں مارکیٹوں میں کشکول لے کے در در بھٹکتے ہیں، اور اسلام کا پیغام مساجد میں، مدارس میں سوائے فرقہ بندی کے اور رہ نہیں گیا۔ اسلام کا پیغام کبھی بھی نہ دے گا جو منافق ہوگا۔ مومن اسلام نہ بریلویت سے دیتا ہے، نہ دیوبندیت سے، نہ وہابیت سے، نہ اہل حدیثیت سے، نہ اہل تشیبن کا۔ اسلام کا منشور 1400 سال 1500 سال سے ایک ہی ہے کہ توحید کا پرچار کرو، حق کے ساتھ چلو، حق کی آواز کو بلند کرو۔ پھر رب کائنات ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ بولو سبحان اللہ، سب زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ تو کریم کا کرم یہ ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ ہمیں در بدر کے پیروں سے ہٹا کر سونے مصطفیٰ جیسا پیر عطا کر دیا۔ ہمارے پیر کی شان یہ ہے کہ اس پیر نے نہ کبھی کسی کو تعویذ دیے، نہ جادو کیے، نہ ٹونے ٹچے کیے، نہ اس پیر نے کبھی کسی کے لیے اسلام کو بیچا۔ اس پیر کی شان کا عالم یہ ہے کہ طائف سے لے کے مدینہ تک، اور نہ صرف مدینہ تک، اپنے اس منشور توحید کا پرچار اپنی اولاد میں منتقل کیا۔ ہماری اولاد، ہم اپنے بچوں کو جب کوئی چیز ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ ان کی اولاد میں منتقل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری اولاد میں منتقل ہو گیا، لیکن حضور کی اپنی اولاد تو دنیا سے چل بسی تھی۔ لوگ تو ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے بکواس کر رہے تھے کہ تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں، تو رب نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کی اولاد میں کثرت کر دی ہے۔ اولاد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مختلف گاؤں گلیاں محلے بازار گھوم کے آ جاؤ، شہر ملک گھومو، تمہیں کہیں ملک ملیں گے، چودھری ملیں گے، عوان ملیں گے، خان ملیں گے، بعض علاقوں میں یہ نہ پائے جاتے ہوں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی واحد اولاد جو ہے ہر خطے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کہیں نہ کہیں کوئی مشہدی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی ترمذی ہے، کوئی بخاری ہے، اللہ کے نبی کی اولاد ہر جگہ موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی آل کو سنبھال رکھا،
کیوں سنبھال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، اے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرت اہل بیت، اور دوسری میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ صاحبان جی علی وقار، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون، اللہ کے محبوب سے قرآن کا اعلان ہوتا ہے، رب فرما رہا ہے جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب سے قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک بے شک لرسول اللہ، کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ انکا بے شک، یہ جو انا ہے یہ حرف تحقیق ہے، اور اللہ تحقیق کر کے فرما رہا ہے بے شک آپ، کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انکا لرسولہ، آپ ہی رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے رسول ہونے کا دعویٰ جو وہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور میرے اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون کا آغاز ہے۔ منافق اپنی منافقت سے پہچانا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ چار کوالٹیز بتائی ہیں منافق کی، کہ منافق کے اندر ہم نے ابھی جائزہ لینا ہے کیا ہمارے اندر بھی کہیں منافقت تو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے، منافق کی پہچان یہ ہو گئی کہ منافق جب بھی بات کرے گا تو بات جھوٹی کرے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، میرے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری جب، اب یہ جھوٹ بولنے پہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ غور کریں کہ ہم اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنے موجودہ حالات خراب نہ ہو جائیں، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے تو چلو جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول دینا چاہیے، کوئی اس سے بات مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو صبح سویرے کوئی دروازے پہ دستک ہو جائے، پیسے مانگنے آ گیا تو باہر بچے کو کہہ کے بھیجتے ہیں بیٹا جاؤ باہر بتا کے آؤ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں ابو کہتے ہیں میں گھر میں نہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو جھوٹ کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا ادھر دیتا ہے۔
جبکہ انسان سمجھتا ہے یہ جھوٹ بولوں گا، پھر جھوٹ بولوں گا، پھر جھوٹ بولوں گا۔ اور یہ آخری زمانے کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری وقت آئے گا اس وقت جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا، اور جھوٹ منوانے کے لیے ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن سچ کو منوانے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لاکھوں دلائل دینے پڑتے ہیں۔ خدا قسم سچے اسلام سے تو ایسے انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے، انہوں نے اسلام کو بھی نون لیگ اور پی 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 بنایا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر انہوں نے مختلف جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، اہل حدیث۔ میں تو ان کو سیاسی جماعتیں ہی سمجھتا ہوں۔ اسلام کا پیغام تو یہاں سے عام نہیں ہوتا۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو ڈنکے کی چوٹ پہ علماء کرام، علماء حق ممبروں پہ چڑھ کر یہ کہتے امت کے لیے جوڑنے کا انتظام کرو بھائی، بکھری ہوئی امت کو جوڑنے کا کوئی طریقہ کرو، نفرتوں سے ہٹاؤ، کینہ بغض سے دور کرو۔ اب یہ جھوٹ کا پرچار اس لیے ہے، یہ کسی نہ کسی ہٹی، کسی نہ کسی دکان سے یہ مسلک نکلتے ہیں۔ ان کے پیغام کا مقصد اسلام نہیں ہے، ان کے پیغام کا مقصد صرف اور صرف ان کے پیٹ کی پوجا ہے۔ اسلام 1400 سال سے اپنی حقانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اسلام پر جب بھی مشکل وقت آیا تو مومنین کی یہ شان رہی ہے کہ مومنین نے اسلام پر جب کڑا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سینے پیش کیے ہیں، چلتے تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، چلتی گولیوں کے سامنے بم پھٹتے رہے، وہ ساتھ میں پھٹ گئے، اسلام کو بقا دے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو لوگو۔ یہ مضبوط دین جو ہے نا، جب یہ اپنا پیغام دیتا ہے تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں۔ تو صاحبان جی علی وقار، مسلک کی دکانوں پر جتنے بھی مسالک ہیں، ان کی دکانوں پر حق کو جھوٹ تسلیم کیا جاتا ہے، حق کو غلط تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ جان لے کہ کائنات میں حق ہے کہ نہیں۔ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ سب سے بری بیماری ہے۔ گھر میں ایک وہ آج کل عام معقولہ بیان ہوتا ہے جی، بچے کو سر نے کہا کہ بیٹا کل پیپر منی 300 روپیہ لے کے آنی ہے، تو بچہ جیسے ہی گھر آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا ماما کل سر نے 500 روپیہ پیپر منی مانگی ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولیں، اور کسی میں سانس ہے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروفیسر ٹیچر نے مانگے ہیں پیپر منی 300 روپیہ، ماما کو آ کے اس نے کہا کہ ماما سر نے مجھ سے 300 روپیہ مانگا ہے پیپر منی۔ تو پھر ماما اپنے شوہر سے کہنے لگی بچوں کے خرچے بھی بہت ہیں، 1000 روپیہ تو ابھی ٹیچر نے مانگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ پیپر منی ہے یا کچھ، اب وہ 500 روپیہ اس پہ بھی ٹپ لگ گئی، 200 پہلے ٹپ لگی ہے، 500 اوپر سے ٹپ لگ گئی، 700 کا بزنس ہوا ہے۔ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ شوہر کو ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے اولاد میں وہی جھوٹ منتقل ہو گیا۔ تو گھر میں جو جھوٹ بولا جاتا تھا بچے نے اس کو کیش کیا اور 200 روپے کی ٹپ ماری۔ اب ٹپ کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اصل قیمت سے بھی زیادہ ہو گئی ہے وہ۔ تو اللہ کا پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ
اخلفا، جب وہ وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، اس کے خلاف کرے گا، وعدے کے الٹ کرے گا، وعدے کے برخلاف کرے گا۔ صاحبان ضیاء علی وقار، ہمارا وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم نے فتوے رکھے ہوئے بریلی کے، دیوبند کے، اہل تشیع کے، فلاں کا فتویٰ، فلاں کا فتویٰ۔ ان فتووں کا ہم کیا کریں جب 114 صورتوں میں لکھا ہوا فتویٰ موجود ہے؟ مسالک کی دکانوں پر جو وعدہ خلافی کی باتیں کی جاتی ہے، حضور سے ہٹا کر علماء پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے اسلام، کہ ہمارے علامہ صاحب یہ کہہ گئے ہیں، ان کی فلاں کتاب کا حوالہ یہ ہے، ہمارے امام یہ کہتے ہیں، ہمارا فلاں، حالانکہ امام کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے امام کہتے کس کو ہیں۔ قرآن سے پوچھ لیتے تو دوبارہ کسی کو امام نہ کہتے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ان اماموں کی اتنی پاور نہیں ہے، ان اماموں کی اتنی طاقت نہیں ہے جو تم نے مساجد میں رکھے ہوئے ہیں۔ امام اصل وہی ہے جو انگشت کے اشارے سے چاند کے 2 ٹوٹے کر دے، امام وہی ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، امام وہی ہے جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے۔ جن لوگوں نے امام اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں، صاحب مولوی صاحب میں اور امام میں فرق رکھنا۔ یہ جو امام جس کا قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ قیامت والے دن اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کو اللہ کی عدالت میں لے کے جائے گا، جو خود ہی نالائق ہو۔ ہم اکمل نہیں ہو سکتے، ہم کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ شان حضور کے ساتھ سچتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں خامیاں رکھتے ہیں، لیکن حضور کی ذات میں کوئی خامی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ رسول سے کر کے کہ ہم آپ کو فالو کریں گے، اور قرآن بولتا رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور انہوں نے ان کو کاپی کیا جنہوں نے لوگوں کو کاپی کیا، اور جنہوں نے رسول کو کاپی کیا ان کے دل اتنے بڑے ہیں، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ گالی دیتے ہیں، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ وہ کیا نام ہے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کی زبان میں اخلاق بولتا ہے، وہ سچ سننے کے قائل ہوتے ہیں، جھوٹ کے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، اور جن کا منشور یہ ہو کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنی ہے، نفاق پیدا کرنا ہے، فرقہ بندیاں پیدا کرنی ہے، گروہ پرستی کرنی ہے، وہ اسلام کا پرچار کیوں کریں گے؟ اور وہ لوگ شیطان کو راضی کرنے کے لیے حق سے ٹکرانے والے ہیں۔ صاحبان ضیاء علی وقار، وعدہ جس سے لیا ہے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مرید ہیں، قرآن کے نزدیک ہمارے مرشد کریم رسول اللہ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیروں کی یہ شان ہے، نہ وہ ہم سے 11ویں لیتے ہیں، نہ وہ شرنی شکرانہ لیتے ہیں، نہ وہ نذرانہ جرمانہ لیتے ہیں، نہ ہی وہ تعویذ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی یہ شان ہے، ہمارے سونے پیر مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جس کو بھی دیتے ہیں دین اسلام دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، ہم دنیا کی ساری نعمتیں جو کھاتے ہیں یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ وہ رحمت بانٹنے والے ہیں، بانٹنے والے۔ پیر ایک استاد ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے، ایک مدرس ہوتا ہے،
جس کا طریقہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے کاپی کیا جاتا ہے۔ ایک باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پیر کا درجہ رکھتا ہے، ایک ماں پیرنی کا درجہ رکھتی ہے۔ باپ گالیاں نکالتا ہو تو بیٹے بھی گالیاں نکالے گا، ماں اگر بے پردگی کرتی ہے تو بیٹی بھی بے پردگی کرے گی۔ تو لوگوں، سچے پیروں کی شان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اولاد تو کٹوا دی پر اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ اور دین اسلام بڑا میٹھا دین ہے، بڑا میٹھا دین ہے۔ تھوڑا سا بس۔ دین اسلام بڑا میٹھا دین ہے، اس دین میں منافقت نہیں ہے۔ دو کلیے بتائے ہیں منافقت کے، جو ان کلیوں پر چلتا ہے تو منافقت کی راہ پہ چل رہا ہے۔ پہلا وہ جھوٹ بولے گا، دوسرا اپنے نبی سے کیا وعدہ توڑ دے گا۔ حالانکہ یہ دیکھیں، یہ قرآن نے تو کھلا منافق کی نشانی بتائی ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب تمہارے پاس منافق آئیں، قالوا نشہد، کہے ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ ہی ہیں، لرسول اللہ، اللہ کے رسول، واللہ، اور اللہ جانتا ہے، یعلم، اللہ جانتا ہے، انکا بے شک، لرسولہ، آپ ہی رسول ہو، اے محبوب آپ ہی رسول ہو، وَيَشْهَدُ ان المنافقین، اور اللہ گواہی دیتا ہے، کوئی اور گواہی نہیں دیتا، خدا گواہی دے رہا ہے۔ ان المنافقین، وہ منافق ہیں جو آپ کے نبی ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو واحد و یکتا مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل اندر سے منافقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنی محنت سے پڑھا ہے، کربلا والوں کی محنت سے نہیں پڑھا۔ کربلا والوں نے جو محنت کی ہے، 90 کلومیٹر، کتنا سفر ہے؟ تقریباً، ایک بار بولو سبحان اللہ، 90 کلومیٹر تک کا سفر ہے، 40 کا۔ کس کا؟ 40 کا جو سفر ہے، مشی جاتے ہوئے، کربلا محلہ جاتے ہوئے 90 کلومیٹر۔ اور سعودی عرب کا مکے سے مدینہ تک کا سفر کتنا ہے؟ ادھر سے جہاز پہ بیٹھو، جدے اترو، آگے بسیں لگی ہوتی ہیں، اس پہ بیٹھو، مکہ المکرمہ عمرہ کرو، سب کچھ کرو، جتنی مرضی ہے مشقت کرو، اور جو چیز بھی وہاں پہ خریدو گے، جو چیز بھی لو گے، تمہیں پیسے دینے پڑیں گے، حتیٰ کہ پانی کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور واپسی پہ آتے ہوئے وہ آب زمزم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی رگڑ سے کل کائنات میں پھیلایا گیا، وہ پانی کم نہیں ہوا۔ یہ آپ کا اور ہمارا مغالطہ ہے کہ وہ پانی کم ہو گیا۔ وہ پانی آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہے، لیکن عربیوں کے دل تنگ ہو گئے۔ یہ عربی وہ ہیں کہ جن کے لیے قمر جلالوی کہتا ہے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب،
پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل سعودی یہ یہودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ صاحبان ضیاء علی وقار ان کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اسلام کو 2 ٹکوں کے عوض بیچا، اپنی بچیوں کو نچایا بال کھلوا کر، انہیں حیا نہ آئی، انہیں یہ نہ پتا چلا کہ کربلا میں جو یزید نے کیا تھا وہی ہم کر رہے ہیں، دوبارہ وہی روش دوبارہ سے قائم کر رہے ہیں۔ اور ڈرپوک اتنے تھے کہ جب میزائل اوپر سے گزر رہے تھے پہلے تو بڑا گرانے کی بدماشیاں دکھا رہے تھے، 1-2 میزائل جب ان پر اپنے آ کے داغے گئے نا تو پھر قدموں میں جا کے گر گئے ایران کے کہ ساڈی کو مہربانی کرو، ساڈے والوں مٹھا گھٹ کرو، اسی تواڈے نال ہاں۔ تو منافقت عرب کی دندناتی ہوئی اسلام سے ہمیں اتنا دور کر دیتی ہے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور کی طرف جانے دیتے ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر بنی ہوئی قبروں میں جو خان خوانین ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، اوان ہیں، گجر برادری ہے، چٹھا ہیں، بڑائچ ہیں، ڈچ قومیں ہیں، پاکستان میں بے شمار قومیں ہیں، انہوں نے ایک کام بڑا اچھا بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اپنے قبرستان بنائے ہوئے ہیں، خرید کر جگہ قبرستان کی رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ اور جن کو ساری کائنات کا رحمت للعالمین کہتے ہو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کا صدقہ کھاتے ہو، جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، رب فرما رہا ہے محبوب اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے ہم ساری کائنات کو نہ بناتے۔ ان کی اولاد کا قبرستان کبھی دیکھا؟ جنت البقیع میں دیکھو، خاتون جنت کی قبر پہ جانے نہیں دیتے، امام حسن کی قبر انور پر جانے نہیں دیتے۔ اصل میں وہ جانے دیں نہ دیں، بی بی آنے نہیں دیتی، بی بی پردہ دار تھی، ساری زندگی پردہ کیا تو بی بی نے ان کو دور رکھا ہے۔ تو معاشرہ پرفتن ہے، سعودی گورنمنٹ نے ہر چیز پر قیمت لگائی ہے، حتیٰ کہ تمہارا حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ بھی تھینک یو ہے جو اس نے حج مہنگا کیا ہے، شکریہ۔ کیوں؟ آپ اور میرے جیسا غریب آدمی تو حج کر ہی نہیں سکتا، آج وہی کرے گا جو بہنوں کے حصے کھا کے جائے گا، اس کے علاوہ حج میں کون جائے گا؟ جو حج کے لیے 12-14 لاکھ روپیہ لگا کے آ رہا ہے اور آ کر اس نے آ کر پھر گالی دینی ہے، پھر جرگے میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں حاجی صاحب تسی گل کرو، حاجی صاحب چوڑے دا جھوٹ ماردا ہے کہ پھر وہ 12-14 لاکھ لانے دا خرچے دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہ وہ حج کرے کہ النظر الی وجہ والدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب ہے۔ النظر الی وجہ والدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ صاحب یہ کتنی قیمتی گل ہے کہ ماں باپ کو پیر بنا لو، اپنے ماں باپ کو جائی تویزاں دھاگیاں در مت دوڑو، فلانے کو تویز چاہ کے نہ تے فلانے کو تویز چاہ کے نہ۔ 114 صورتوں کا تویز اسی قرآن میں اچھا لگتا ہے، یہ یا دل میں سونا لگتا ہے، یا کان میں سنا اچھا لگتا ہے، یا زبان سے پڑھا اچھا لگتا ہے۔ ایک قبروں میں دبی، ایک گوئے میں دبی، ایک خسمیاں پلائیں، کیا فائدہ ہوگا خسمیاں پلانے نال؟ آپ کو گولڈ میڈل ملے گا، خامند آپ کو اگر دیکھ لے پلاتے ہوئے تو آپ کو کہے گا چل بے دی چولی بے تیری ماں لوڑ نہیں۔ تو تعویذوں سے خامند ٹھیک نہیں ہوتے، تعویذوں سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ سجدہ ریزی کر، خشوع اور خضوع والا سجدہ کر، بریلویت کا سجدہ نہ کر، دیوبندیت کا سجدہ نہ کر، وہابیت کا سجدہ نہ کر، سجدہ شکر کر، توحید کے سامنے اپنے آپ کو خم کر، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر،
जब परचम अच्छा होगा, झंडा इस्लाम का होगा, तो क्यों कर हम गलियों में लड़ेंगे, क्यों कर हम झगड़ेंगे, क्यों मिलाद के नाम पे लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, क्यों सीरत कमेटियाँ मुख्तलिफ बयानात आपस में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े वाले बयानात निकलेंगे। जी गोलियां भी खा सा, तुसी हमें थोड़ियां खाते हो, कभी कैंड्रल खाते हो, कभी ग्लूकोफेज खाते हो, कभी इन्यूसिटा प्लस खाते हो, कभी इंसुलिन लगवाते हो, और गोलियां खाना दे गिड़ियां गोलियां खान लगे। इस्लाम के लिए जिन्होंने गोलियां खाई हैं उन्होंने सही मानों में खाई, उन्होंने अपने बच्चे भी पेश किए। ऐ लो अली असगर लो, मेरी बढ़ती हुई औलाद की जवानी अली अकबर लो। 40 बयान कर रहा था कि 40 क्या है। लोगों, मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। 40 आपको नजर आता होगा, 40 कहते हुए नजर आते होंगे। करबला जाते हुए 90 किलोमीटर का सफर है, उस पर तरह तरह की नेमतें बेहद बेहिसाब दोनों अतराफ में लगी हुई हैं, और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से वो मशरूबात बनाकर, कोई जिसकी जितनी तौफीक है, सारा साल जमा करते हैं। 40 कहते हैं 40 दिन को, 40वां जिसको कहते हैं। असाडे थे हमारे हल्का अहबाब में मकतब बरेलवियत के अंदर तो अच्छा जाना जाता है, बाकी अहबाब तो कहते हैं मर गया मरदूद, न दुआ ते न दरूद, पिटी पाओ सब ये आगे बहुत तंग की दास अंदर खाऊ खाऊ लाई दी बहुत शराब करदा सा, छोड़ो गया दे जान दे तफा हो गया। तो जो लोग दीन के सही पाबंद हैं वो तो अपने अजदाद के अय्याम को जुमरातें भी मनाते हैं। खुदा गवाह है कि औरतें तीसरे दिन कपड़े धोती हैं, जब मैयत फौत हो जाता है वो तीसरे दिन उनकी कब्रों पे जाते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, 4 जुमरातें करते हैं, चालिया करते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कितना यारा ये फजूल खर्ची कर दे, 4 जुमरातां ते चालिया, यही किसी गरीब उसे गरीब के घर जिसके घर मातम होया उसी चाहिए कि वह अपने बच्चों से लावे अपने। तो मैंने कहा जैसे को तो जमिया या जब वो पैदा हुआ था जिस हॉस्पिटल में हुआ है वहाँ सजेरियन केस के ऊपर 60,000 रुपया नकद सिक्का राइजल वक़्त डॉक्टर शरीफ ने आपसे लिया था। उस वक़्त तकलीफ इसको नहीं हुई, उसने दे दिया था, उसने कहा एक आ गया आन दो, आ गया थे। फिर दाइयों को पैसे दिए, वहाँ की जो वो आया होती हैं उनको दिए, वार्ड बॉय को दिए, वहाँ से निकलते हुए मिठाइयों के डब्बों की पहले ऑर्डर दिए, रिश्तेदारों को मिठाइयाँ खिलाई गईं, दफातर में जहाँ काम करते हो वहाँ खिलाई गईं, मार्केटों में जहाँ काम करते हो पूरी मार्केटों में मिठाइयाँ खिलाई गईं। उसने फजूल खर्ची करते वक्त फिर जब तू जवान हुआ तेरी पढ़ाई पर जितना पैसा उसने लगाया वो फजूल खर्चियाँ भी तो हुई हैं, उधर तेरी तवज्जो नहीं है। फिर फजूल खर्चियाँ करते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। शादी आना है पूरा शहर बुलाएंगे जी साडा कौम दा कालर उच्चा हुए, और जब शादी वाले सारे चले जाते हैं बाद में पूछते हैं तेरे को कितने पैसे, तेरे को कितने, हाँ चलो जी लाख रुपया तुसा बाद में पुछाने हैं जी। हाँ उन्हें खानगियां का क्या फायदा तेरा। माँ बाप जब रुखसत हो जाएं तो फिर तुझे फजूल खर्चियाँ नजर आ जाती हैं। अल्लाह की राह में एक दाना लगा के देखो, जमीन पर एक दाना, कुरान कहता है कनक का एक दाना जब जमीन पे लगाया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली के साथ 100 दाना निकलता है। खुदा एक दाने के बदले में 700 दाने वापस फरमा देता है। माँ की दुआ पर खर्च करना, बाप की दुआ पर खर्च करना कोई तंग नजरी नहीं है, कोई असराफ नहीं है। क्यों? वो जितना लंगर पका के खुदा की तुम तो अपने घर से एक प्लेट तरकारी की भी गोलियां नहीं देते हो, तुसी खुआसो। वो वही दुआ का बहाना होता है कि इसी दुआ के बहाने में आपका पका हुआ लंगर गरीब गुरबा के दरवाजों तक पहुंच जाए। आए जनाजे पर वो जितने लोग हैं वो खा के चले जाए। तो कोई किसी को एक दाना भी नहीं खिला सकता, खिलाने वाला परवरदिगार है।
جناب سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں پوری آبی مخلوق کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا سلیمان تیرے بس سے باہر ہے، ان کو میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں خالق ہوں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک بار موقع تو دینا، تیری دی ہوئی نعمتوں میں سے ہی دوں گا، دے دیتا ہوں۔ رب نے کہا جا تجھے اجازت ہے۔ سمندر کے کنارے پر سلیمان علیہ السلام نے ایک انبار، ایک پہاڑ لگایا، خوراک کا پہاڑ لگایا، اور پھر رب نے وہ جو جمع کی ہوئی خوراک کی نا آبی مخلوقات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو باور کیا کہ تمہاری خوراک آج تمہیں موقع پر مقام پر نہیں ملے گی، سمندر کے ساحل پہ میرے نبی سلیمان نے تمہارا اہتمام کیا۔ تو باقی مخلوقات تو پہنچتے تب دیر ہو گئی کہ بیچ میں سے ایک ویل مچھلی نکلی، وہ نکلی آ کر اس نے جو نا ہڑپ کر کے سارا کھانا ڈکار مار دیا۔ اب باقی مخلوقات ادھر ادھر منہ دیکھیں کہ یار ساڈا تو رہا ہی کوئی نہیں، وہ اوپر کی طرف منہ کر کے کہیں یا اللہ آج بھوکیاں گزارنی پینی ہے۔ تو ویل مچھی اپنا وہ اعتراض کرے یا اللہ اے جے تے تو 3 سانو دینا ہے دن دے، اے جے 3 کھانے دینا تے آج ایک تے گزارا کرنا پینا۔ تو لوگوں دینے والا بڑا مہربان، بڑا کریم ہے۔ 40 کے سفر پر بات کر رہا تھا کہ چالیے پہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کی پالیٹکس ہے جو آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے پہلے ایام محرم میں 10 دن تک کہتے نہیں محرم صرف 10 دڑے ہے، تو لوگوں ان کے لیے صرف 10 دن تم نے رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے قرآن بچایا، اسلام بچایا، دین بچایا، اپنی اولاد کو ذبح کرایا۔ 10 دن تم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں نا، تم ان کی اس محنت کو چھپانا چاہتے ہو۔ ان 10 دنوں میں بھی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی قبراں دے ماؤ لالے دی قبراں دے چلو جی، پہلے کبھی نہیں کہتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 10 دن میں کہیں ان کے کان میں کوئی سوشل میڈیا یا کسی طریقے سے ان کے کان میں حق نہ پڑے، تو انہوں نے ایک پالیٹکس، ایک سیاست کو کھیلا ہے۔ وہ سیاست یہ کھیلی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں، اور اصل اسلام قربانی مانگتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ وہ قربانی نہیں مانگتا جڑی اونٹ دیاں اسی اس پہ جی 7 حصے اونٹ دیں جی، اس بچوں ادھا حصہ تے مسیتی بچ ہی جلتا ہے، پائے مولوی صاحب چنگے لگتے ہیں، جڑا کلیجی ہے وہ مولوی صاحب دی گھریالیاں چنگی لگتی ہے، تے ادھا گوشت مدرسے میں جائے گا، والا سبحان اللہ۔ یہ قربانی ہے تو سامنے کرنا، قربانی پتہ لگے۔ اسماعیل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے شیرخوار بچے تک، علی اصغر تک کو قربان کر دیا۔ کاش کہ قربانی ہو جی ہوئے نا، صبح سویرے مولوی صاحب پتریوں تے ذرا مہندی موہ تے لا کے باہر کڈیا جی بکریاں لا کر دن پتہ جو لے، پھر اس پر دمبا نہیں آتا، مولوی صاحب مغالطہ ہے آپ کو، پھر پولیس آتی ہے۔ ہاں پرچہ کون کرائے گا؟ اماں حجرہ پرچہ نہیں کرائیں گی، اے شمیم بہن تھانے میں پرچہ کرا کے حاضی کرے علی توڑی، وہ آپ پرچہ کرا کے حاضی بڑا پتر کونے ہیں جو اللہ پہ ظالم۔ تو اسلام قربانی مانگتا ہے۔ تیسری شرط جو بتائی گئی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَائِرٌ، اور جب وہ امانت لیتا ہے، امانت ہم نے اسلام امانتاً لیا ہے، یہ وہ امانت ہے کہ جیسے ہی آپ قبر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر 5 حصے دار جاگ جاتے ہیں، روح جو آپ کی ہے وہ ملک الموت لے جاتا ہے،
حالانکہ وہ ملکل موت لے کے جاتا ہے، وہ امر واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ کل روح میں نمر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مال جو ہے، مال ورثاء لے جاتے ہیں۔ مال کون لے جاتے ہیں؟ وارث۔ آپ کا مال ماشاءاللہ مثلا آپا جی فوت ہوئے تو پتر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب تو پہلے بچے کوشش کرتے ہیں کہ ابا جی جو بھی تو جیب سے بٹوا نکال دیا جاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ باندھی ہوئی گھڑی کھول لی جاتی ہے، پھر سیف کے تالے ٹوٹتے ہیں، پھر میت وہ پڑی ہوتی ہے اور اندر لڑائی لگی ہوتی ہے۔ یہ وہ اولاد کرتی ہے کہ جس اولاد کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، جس اولاد کو والدین نے خود اسلام سکھایا نہیں ہوتا۔ مال ورثاء لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، گوشت بڑی محنت کرتے ہیں جی، بیچ کوئی نہ رہے، چلا رکھ کے اتوں گارے کا تھاپا مارے ہوئے اندر کوئی کیڑا نہ لے، تو کیڑا اندروں تھوڑا ہی لینا ہے، رب تعالیٰ اسی جسم میں کیڑے ڈال دیتا اندر ہی، وہ تو بڑا طاقت والا ہے، اندر سے ہی کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اندر سے ہی وہ گوشت کھاتے ہیں، اندر سے ہی وہ ہڈیاں کھا جاتے ہیں، اور ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، جو مٹی ہے وہ ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، اور نیکیاں